والدین کا کردار بھی ذرا سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ انجانے میں کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں، بچہ رو پڑا، اور یاد رکھیے رونا بچے کی کمیونیکیشن ہے۔ جس طرح بڑوں کی کمیونیکیشن بات چیت سے ہوتی ہے، اسی طریقے سے بچہ رونے کے عمل کے ذریعے سے کچھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، یعنی اپنی بات سمجھاتا ہے، اور یہ قدرت کی عطا ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ لیکن والدین کیا کہتے ہیں؟ اوہو بچہ رو رہا ہے، موبائل دے دو اسے، کھانا نہیں کھا رہا، موبائل دے دو اسے۔ اچھا مہمان آئے ہیں، بچہ تنگ کر رہا ہے، اسے موبائل دے دو۔ بھائی ہم نے کیا کیا؟ انجانے میں موبائل کو ایک بیبی سٹر بنا دیا۔ بچے کے ہر رویے یا ہر بیہیویئر جو در حقیقت والدین کے لیے ایک میسج ہوتا ہے، اسے سمجھنے کے بجائے بچے کو ہم نے موبائل پکڑا دیا۔ یہیں سے بچہ سیکھ لیتا ہے، اب رو کر، بور ہو کر، اکیلا پن کا اظہار کر کے وہ موبائل مانگ لیتا ہے، اور آپ اس کو دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ بچے کا دماغ حقیقی زندگی کے بجائے وہ اسکرین کو پسند کرنے لگتا ہے، کتاب سے وہ بور ہونے لگتا ہے، گھر والے اسے بور لگتے ہیں، مطالعہ اسے مشکل لگتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، اور ہر وقت موبائل کے لیے اس کا دل مچلتا ہے، اور ہر وقت اسے اسکرین چاہیے ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ذرا اسلامی نقطۂ نظر بھی ہم جاننے کی یہاں کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، اسلام کی نظر میں زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی امانت ہے، جس کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن اللہ کے ہاں۔ اسلام ہمیں صرف وقت بچانے کا حکم نہیں دیتا، وہ ہمیں اپنی آنکھ کی حفاظت کا بھی حکم دیتا ہے، اپنے تمام اعضاء، اپنے دل و دماغ، ان سب کی حفاظت کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کے دل، اس کے دماغ، اس کے وقت اور اس کی توجہ اور اس کے کردار کے اوپر منفی اثر ڈالے، وہ ناجائز ہو جاتی ہے۔ اس سے بچنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ یہ سب اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، انسانی ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، جنہیں بے جا استعمال کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔